امریکہ کی ایک عدالت نے انتظامیہ کو حکم دیا ہے کہ 2008 میں قتل کے مقدمے میں جھوٹا، ایک بار پھر سنیے، جھوٹا اعتراف کروانے اور 43 سال بے گناہی کی قید کاٹنے والے مارشل براؤن کو $50 ملین بطور ہرجانہ ادا کرے۔ یہ امریکہ ہے، یہاں پہ قانون کی بڑی پابندی کی جاتی ہے، وہاں پہ غیر قانونی کسی بھی کام کے ہونے کا تصور نہیں پایا جاتا۔ لیکن یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہاں کی پولیس نے کسی سے جبراً اعتراف کروا لیا، اور وہ بھی قتل کے جرم کا۔ مارشل براؤن کے ہرجانے کے لیے دائر کیے گئے مقدمے کی 2 ہفتے کی سماعت کے بعد فیصلہ گزشتہ روز ان کے حق میں متفقہ طور پر سامنے آیا۔ عدالت نے انتظامیہ کو امریکی تاریخ کا سب سے بڑے جرمانے کی ادائیگی کا حکم دیا، جو کہ پاکستانی 13 ارب 92 کروڑ 9 لاکھ اور 38 ہزار روپے کے برابر ہے۔ مارشل براؤن کو 2008 میں 18 سال کی عمر میں 19 سالہ پیرس جیکسن کے قتل کے کیس میں شریک مجرم ہونے کے شک پر گرفتار کیا گیا تھا۔ مارشل براؤن کا کیس لڑنے والے لا فرم لووی اینڈ لووی نے بتایا کہ گرفتار کرنے کے بعد پولیس نے میرے موکل کو ایک کمرے میں 30 گھنٹے تک قید تنہائی میں رکھا، نہ انہیں کھانا دیا گیا اور نہ ہی انہیں سونے دیا گیا۔ وکیل نے مزید بتایا کہ میرے موکل نے پولیس سے بار بار اپنے اہل خانہ سے بات کروانے کی درخواست کی، جس پر انہیں صرف ایک بار کال کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن منصفانہ ٹرائل کے مواقع فراہم نہیں کیے گئے۔ وکیل کے بقول میرے موکل کو جھوٹا اعتراف نہ کرنے کی صورت میں طویل قید سے ڈرایا گیا، جس پر مارشل براؤن نے اعتراف جرم کا لیا کہ چند برس کی قید کے بعد رہا ہو جاؤں گا، جو کہ کم از کم اس تشدد اور قید تنہائی سے بہتر ہے۔ تاہم انہیں 35 سال کی سزا سنائی گئی۔ 10 سال قید کے بعد مارشل براؤن نے عدالت میں پولیس کے خلاف مقدمہ دائر کیا، جس میں زبردستی کرائی گئی اعتراف جرم کی کہانی بیان کی گئی۔ عدالت نے تمام شواہد کی روشنی میں 2019 میں انہیں رہا کر دیا تھا۔ مارشل براؤن نے، جو اب 34 سال کے ہو چکے ہیں، بعد ازاں اپنی زندگی کے 10 قیمتی سال برباد ہونے پر ہرجانے کے لیے عدالت سے رجوع کیا، جس پر ان کے حق میں فیصلہ آیا۔ یہ تو ہو گئی براؤن رسل کی کہانی کہ ان کو ایک بہت بڑا ہرجانہ دیا جائے گا۔ یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا اتنے پیسے سے ان کا پیٹ بھر جائے گا؟ کیا یہ وہ سب کا مداوع ہے جو ان کے ساتھ 10 سال میں کیا گیا؟ کیا ان کو پیسوں کی لالچ تھی؟ بہرحال بہت سے سوالات ہیں، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ تو بے گناہ قرار پا گئے اس بندے کا جس کو قتل کیا گیا تھا، تو اس کا قاتل کیا ملے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اور یہاں پہ ساتھ ہی ہم آپ کے سامنے گزشتہ کچھ عرصے پہلے کا بھی ایک واقعہ رکھتے ہیں۔ اس میں یہ ہوا کہ قتل کے جرم میں 48 سال جیل میں گزارنے کے بعد بے گناہ قرار دیے جانے والے قیدی کو رہا کیا گیا۔ یہ ستمبر 2023 کا معاملہ ہے۔ امریکی ریاست اوکلاہوما کی ایک عدالت نے ایسے شخص کو بے گناہ قرار دیتے ہوئے بری کرنے کے احکامات جاری کیے جو قتل کے جرم میں نصف صدی سے جیل کاٹ رہے تھے۔ ابتدائی طور پر 70 سالہ گلین سیمنز کو جولائی میں رہا کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے، تاہم اس وقت عدالت کے ایک جج نے ان کے مقدمے میں دوبارہ کارروائی اور سماعت کا حکم دیا تھا۔ تاہم دوبارہ سماعت کے بعد ایک کاؤنٹی ڈسٹرکٹ اٹارنی نے کہا کہ ان کے جرم میں ملوث ہونے کے حوالے سے شواہد ناکافی ہیں۔ اس کے بعد پھر اگلے روز اوکلاہوما کاؤنٹی کی ڈسٹرکٹ جج ایمی پالمبو نے گلین سیمنز کو بے گناہ قرار دے دیا۔ جج ایمی پالمبو نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اس عدالت کو واضح اور ٹھوس شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ جس جرم کے لیے سیمنز کو قصوروار ٹھہرایا گیا، سزا سنائی گئی اور قید کیا گیا، سیمنز نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہی نہیں۔ فیصلے کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سیمنز کا کہنا تھا کہ ان کی انصاف کے لیے مسلسل کوشش اور ثابت قدمی کا یہ ثمر ہے۔ سیمنز کو اوکلاہوما سٹی کے مضافاتی علاقے میں شراب کی دکان پر ڈکیتی کے دوران کیرولین سو راجرز نامی شخص کے قتل کے الزام میں 48 سال 1 ماہ اور 18 دن کی قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ نیشنل رجسٹری آف ایکسیکیوشن کے مطابق اس طرح وہ امریکہ میں کسی جرم کے بغیر سب سے طویل عرصے تک قید کاٹنے والے شخص بن گئے۔ سیمنز کی عمر 22 سال تھی جب انہیں اور شریک جرم ڈان رابرٹس کو
1975 میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ بعد ازاں امریکی سپریم کورٹ کی جانب سے سزائے موت پر دیے جانے فیصلوں کی وجہ سے ان سزاؤں کو کم کر کے عمر قید کر دیا گیا تھا۔ تو یہاں پہ بھی سوال اٹھتے ہیں کہ امریکہ جہاں پہ قانون کی بڑی پابندی کی جاتی ہے، وہاں پہ یہ تصور ہی نہیں ہے کسی کو غلط طور پر سزا ہو جائے، اور یہ دو سزائیں آپ کے سامنے ہیں۔ امریکہ میں بھی کیا ہمارے جیسی پولیس ہے جو جبری جرم کا اعتراف کرواتی ہے اور لوگوں کو ناجائز طور پر سزا بھی سنا دیتی ہے؟ بات ابھی جاری ہے سیمنز کے حوالے سے۔ فیصلہ سامنے آنے کے بعد سیمنز کا مزید کہنا تھا کہ قتل کے وقت وہ اپنی آبائی ریاست لوزیانہ میں موجود تھے۔ گلین سیمنز اور رابرٹس کو ایک نوجوان کی گواہی کی وجہ سے سزا سنائی گئی تھی۔ رابرٹس کو 2008 میں پیرول پر رہا کیا گیا تھا۔ غلط طور پر سزا یافتہ افراد جو اوکلاہوما میں وقت گزارتے ہیں انہیں معاوضے کے طور پر یعنی 1,38,000 پاؤنڈ ادا کیے جاتے ہیں۔ آن لائن فنڈ جمع کرنے والی ایک تنظیم کو فنڈ می کے مطابق سیمنز اس وقت جگر کے سرطان سے لڑ رہے ہیں، جس نے ان کی زندگی گزارنے کے اخراجات اور کیمیوتھراپی میں مدد کے لیے ہزاروں ڈالر جمع کیے ہیں۔ سوال پہ سوال ہم کر رہے تھے اس ویلاگ کے دوران بھی۔ آخری سوال یہ ہے کہ امریکہ میں کیا ایسا عدالتی نظام ہے؟ بہرحال وہاں بھی ایسا کچھ ہوتا ہے، مگر یہ بھی ہے کہ وہاں پہ ایسا کچھ ہوتا ہے لیکن اس کا مداوا بھی ہو جاتا ہے، جیسا کہ ان دو کیسز میں ہوا۔ پولیس کی طرف سے جو کچھ کیا گیا قابل مذمت ہے، لیکن عدالتیں وہاں پہ موجود ہیں۔ گو کہ فیصلے کبھی ایسے نہیں ہوتے کہ انصاف بندے کو ملتا ہوا نظر آئے یا انصاف مل چکا ہو۔ ناانصافی بھی ہو جاتی ہے لیکن بالآخر انصاف امریکہ میں مل ہی جاتا ہے۔ اس حوالے سے امریکی نظام کو بہرحال اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بھی کچھ فیصلے بدل دیے جاتے ہیں، جیسے ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ، اور بھی کئی فیصلے ہماری عدلیہ کی طرف سے جن کو ہماری عدلیہ ہی جرأت مندانہ اور دلیرانہ اور منصفانہ فیصلے کہتی ہے کہ بندے کو پھانسی لگ چکی ہے اور اس کے بعد فیصلہ آتا ہے کہ بندہ بے گناہ تھا۔ لیکن امریکہ میں بندے کے مرنے سے پہلے کم از کم یہ تو ہوتا ہے کہ اس کو انصاف مل جاتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔